نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایم دینی چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ انتہائی آسان بھی ہے اور انتہائی مختصر بھی ہے کہ جسے ہر بندہ چند دنوں میں اپنے معمول میں لا سکتا ہے، مگر اس وظیفے سے جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں وہ فوائد ہر دوسرے آدمی کی ضرورت بھی ہے، ہر دوسرے آدمی کی تمنا بھی ہے، اور ہر دوسرے آدمی کو ان مسائل سے چھٹکارے کی تکو بھی وہ کر رہا ہے۔ میرا وظیفہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، تو آئیے چلتے ہیں بغیر بات کو لمبا کیے ہوئے اپنے وظیفے کی طرف۔ 29واں پارہ سورۃ الجن، 28 آیات پر مشتمل یہ سورت، جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی فضیلت اور اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کو سورۃ الجن کیوں کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب جنات نے اس سورت کو سنا تو اسلام قبول کر لیا۔ پاک پیغمبر کے دست مبارک پر وہ جن مسلمان ہو گئے، اور اس کی پوری حدیث یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ اوقاز کے بازار کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں مقام نخلہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی، تو جنات حاضر ہوئے اور کلام الہی سن کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی اور اس میں تلاوت کی، تو جنات نے اس سورت کو سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ یہ تو صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اب اس سورت کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر جنات کا سایہ ہو، جنات کے اثرات نظر آ رہے ہوں، تو روزانہ 41 مرتبہ وہ پڑھے۔ خود پڑھ سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی دوسرا آدمی 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی اس کو پلائے۔ 11 روز آپ نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 11 دنوں کے اندر ہی اس پر جادو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری دن آپ نے جب عمل کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ پر اسی سورت کو لکھنا ہے اور اس کا تعویذ بنا کر اس مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے، تو انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت سے، بلکہ اس میں لکھی ہوئی کلام کی برکت سے وہ ہمیشہ جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ ہے کہ اگر کسی کو پریشانی ہو کہ اس کا مال، اس کا زیورات، اس کی قیمتی اشیاء چوری ہو جاتی ہیں یا چوری ہو جانے کا ڈر ہو، نقصان ہو جانے کا ڈر ہو، تو ایک مرتبہ یہ سورت پڑھے، سورۃ الجن، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ یا کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پانی ان اشیاء پر چھڑک دے، مثلا گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، زیورات ہے، نقدی ہے، کوئی بھی ہے،
تو پانی کے چھینٹے مار دیں، انشاءاللہ وہ چیزیں پھر محفوظ رہیں گی چوری ہونے سے، نقصان میں آ جانے سے۔ ان چیزوں کو انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جسے ہم سب تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں پرسکون نیند آ جائے، ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو۔ سوتے وقت آپ ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورۃ الجن کو پڑھنے سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ پرسکون کا مطلب یہ ہوتا ہے دماغ میں جو سارا دن کے کام کاج ہوتے ہیں نا، ان کی ٹینشن، بھائی یہ کام کیا تو یہ رہ گیا، یہ کیا تو یہ رہ گیا، اس کو دینے تھے، اس سے لینے تھے، ایسے ہوا، وہ سارے دن کی جو کوفت ہوتی ہے نا وہ رات کو دماغ میں پھر سرکٹ کرتی ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ کا دماغ آزاد ہو جائے گا۔ تو تین بڑے فائدے ہیں ایک سورت کے پڑھنے سے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ جادو جنات کے اثرات سے بچے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جان و مال جو آپ کو کہیں ڈر لگتا ہے کہ ضائع ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، اس کے پڑھنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کو نیند نہ آئے، ٹھیک ہے، دماغ میں طرح طرح کے خیالات ہوں، سارا دن کے کام کاج، رات کو بستر پہ لیٹا تو دماغ میں آنا شروع ہو گئے، دن کو بھی سکون نہیں تھا، رات کو بھی سکون نہ ہوا، تو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ تو اس صورت کو اپنائیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب فائدہ آپ کو ہو تو میری آپ سے پہلے بھی گزارش تھی، اب بھی گزارش یہی ہے کہ پھر اس چیز کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ جب آپ کو فائدہ ہوا تو کسی اور کو بھی آپ کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو سامعین گرامی، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔